وصحبہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ وہ کون سے افراد ہیں جو آل میں شامل ہیں، اس پر مختلف آراء ہیں، تو ہم ان کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ان کی 3 اقسام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آل ہیں وہ آل رسول و نسبین، نسب کے اعتبار سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں شامل ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا بنو ہاشم کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاشم کا ایک ہی بیٹا تھا، جناب عبد المطلب۔ آگے جناب عبد المطلب کے کافی سارے بیٹے تھے، لیکن ان میں سے صرف 3 بیٹے ایسے ہیں جن کے متعلق کہا گیا کہ ان کی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں شامل ہے، اور ساتھ بعد نے چوتھے بھی شامل کیے ہیں، تو کل 4 بیٹے ہو گئے۔ چاروں کے نام آپ کے سامنے بتاتا ہوں: حارث، ابو طالب، حمزہ اور عباس۔ آخر الذکر جو دونوں ہیں، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس، ان دونوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس پر اتفاق ہے۔ حارث نے اسلام قبول نہیں کیا، اس پر بھی اتفاق ہے، اور کیا جناب ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا، اس پر اختلاف ہے، تو ہم اس بات کو یہیں پر رکھتے ہیں۔ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نسبی اعتبار سے ہیں، ان میں آل حارث آتی ہے۔ حارث جو ہیں یہ جناب عبد المطلب کے بڑے بیٹے ہیں، اس لیے ان کی کنیت ابو حارث بھی تھی۔ حارث کے آگے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کے آگے 4 بیٹے ہیں: نوفل، ربیعہ، ابو سفیان اور عبداللہ۔ انہی سے آپ کی نسل آگے چلی، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ہیں، حضرت حمزہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ابتدائی اسلام میں، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شیر قرار دیا ہے۔ کسی اور صحابی کو، کسی اور اہل بیت کے فرد کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور آپ کی شہادت ہوئی تھی غزوہ احد میں۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات میں آپ کی جرأت اور بہادری کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑا، تو غزوہ احد میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے والے کا نام تھا وحشی بن حرب، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر 70 جنازے پڑھائے۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے، ایک ذات جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھا، اور آپ کو سید الشہداء کا لقب بھی ملا ہوا ہے۔ آپ کی اولاد ہوئی جن میں امامہ، عامر، بکر، ابو یعلا اور عمارہ شامل ہیں، لیکن ان میں سے عامر اور عمارہ جو ہیں یہ لا ولد دنیا سے چلے گئے۔ امامہ، یہ ان کا ذکر ملتا ہے کہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی تھی سلمہ بن ابو سلمہ سے۔ ام المومنین حضرت سلمہ ان کے بیٹے تھے سلمہ، تو ان سے آپ نے شادی کر دی تھی، لیکن ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی۔ اور پیچھے بچتے ہیں ابو یعلا، بکر، ان کے بھی بچے ہوئے، لیکن سارے کے سارے بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو حضرت حمزہ کی نسل آگے اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ چلی نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اگلے چچا آتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عباس۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، اور ان کا وصال جو ہے وہ 32 ہجری میں ہوا، تقریباً 84 یا 85 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ آپ کے متعدد بچے اور بچیاں ہوئی، اور آپ کے فضائل میں متعدد احادیث ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ سے محبت نہیں کرے گا، اس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہوگا۔ اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا ان ام الرجل سنو ابی، کہ انسان کا چچا جو ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ آپ نے حضرت عباس کے لیے فرمایا تھا۔ اور آپ کی اولاد جو ہے وہ بہت پھیلی پھیلی
اور عباسی خلفاء جتنے کے جتنے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عباس کی نسل میں سے۔ ان میں سے عباسی خلفاء میں سے سب سے پہلے جو تھا اس کا نام تھا عبداللہ الصفا۔ 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے بعد پہلا جو بنو عباس کا خلیفہ بنا عبداللہ الصفا، اور اسی نسل کا جو آخری خلیفہ تھا اس کا نام تھا مستعصم باللہ۔ بغداد میں اس کا دارالحکومت تھا۔ 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، تو علوم خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عباس کی نسل میں جو سب سے مشہور ہوئے علم و فضل میں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عباس۔ یہ امام المفسرین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، اور ان کی جو تفسیر ہے ان کے اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ ان کی تفسیر کا نام ہے تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کی تفسیری اقوال کو اکٹھا کیا گیا اور آپ کی تفسیر کے نام سے، تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے۔ تو حضرت عباس کا سلسلہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے چچا آتے ہیں ابو طالب۔ جناب ابو طالب کے متعدد بچے ہوئے تھے، ان میں سے 3 بچوں کی اولاد کو آل رسول میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب طالب جن کی وجہ سے آپ کو طالب کہا جاتا ہے، ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ان کی نسل کو آل رسول میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی طالب کے چھوٹے عقیل۔ تو حضرت عقیل ان کا اسلام ثابت ہے، اور یہ 34 قبل ہجری پیدا ہوئے تھے اور 60 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ تقریباً اس وقت ان کی عمر مبارک 96 سال تھی، اور یہ غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ سریہ موتا میں اس بھی شامل ہو، اور اس کے بعد ان کی جو آنکھیں تھی وہ بینائی ختم ہو گئی اور یہ آپ نبی نہ ہو۔ ان کے بیٹے تھے جعفر، عبد الرحمن اور مسلم۔ آپ نے سنا ہوگا مسلم بن عقیل کربلا کے حوالے سے، ان کو سفیر حسین کا لقب دیا جاتا ہے، اور ظلماً ان کو کربلا سے پہلے ہی شہید کر دیا گیا تھا۔ دونوں بچے جو باقی تھے جعفر اور عبد الرحمن، ان دونوں کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ حضرت عقیل کے یہ سات اولاد تھی۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے دوسرے بھائی جو آپ سے بڑے ہیں اور حضرت عقیل سے چھوٹے ہیں، ان کا نام ہے جعفر۔ ان کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے تھے 8 ہجری کو، اور چونکہ ان کے بازو کاٹ دیے گئے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل نے آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر حضرت جعفر کو 2 پر دے دیے بازو کی جگہ، جن کے ساتھ وہ اڑتے ہیں۔ تو طیار اڑنے والے کو کہتے ہیں جن کو پر ملے ہوئے تھے، چونکہ آپ جنت کی سیر فرمایا کرتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ، اس لیے آپ کو جعفر طیار کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ ہی ہیں وہ جنہوں نے حبشہ کی بھی ہجرت فرمائی، اور نجاشی کے دربار میں ایسی جاندار تقریر اور خطاب فرمایا کہ جس کی وجہ سے نجاشی بھی مسلمان ہو گیا، اور حبشہ میں اسلام کا آغاز آپ کے اسپیچ سے ہوا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے متعدد بچے دیے تھے، جن میں سے نسل آپ کی صرف حضرت عبداللہ سے چلی۔ یہ عبداللہ وہی ہیں جو سیدہ زینب بنت علی ہیں، حضرت فاطمہ کی صاحبزادی نا زینب، جو کربلا میں بعد میں انہوں نے بڑے جاندار خطابات کیے شام کے اندر، وہ آپ کی بیوی ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر کی، انہی سے آپ کی نسل آگے چلی۔ اس کے بعد آتے ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ کے بھتیجے اور سید الشہداء امام حسین کے والد، یعنی ایک طرف آپ کے چچا ہیں حضرت حمزہ اور دوسری طرف آپ کے بیٹے ہیں حضرت حسین، تو درمیان میں آتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ ایسی ذات ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ انفرادی فضائل اور مناقب سیدنا علی المرتضیٰ کے، دورہ شرف ہے آپ کو، صحابی بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں، اور بھی بہت سارے شرف ہیں۔ سیدہ بطول سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاوند بھی ہیں، اور آپ کی نسل میں بہترین لوگ سیدنا حسن اور سیدنا حسین بھی شامل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کے خون کے ساتھ ملا دیا، یعنی آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ، انہی دونوں سے آگے آج تک خون رسول دنیا میں موجود ہے۔ تو آل نبی اور اولاد علی جب کہا جاتا ہے تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے دونوں شہزادے سیدنا حسن اور سیدنا حسین اس سے مراد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ
حضرت علی المرتضیٰ کی بہت ساری اولاد ہوئی، آپ نے بہت ساری شادیاں فرمائیں، لیکن آپ نے کوئی بھی شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں نہیں فرمائی۔ آپ کی اولاد میں سیدنا حسن، سیدنا حسین، عباس، جعفر، محمد بن حنفیہ، ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ یہ سارے آپ کے بیٹے شامل ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے مکی دور میں بھی اپنے خانوادے کے سامنے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا جب آپ بچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ کی خدمات موجود ہیں، اور ہجرت کے بعد غزوات میں شرکت، اور اس میں بڑے بڑے جو عرب کے مشہور سردار تھے اور بڑے بہادر لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ آپ کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ بڑے بہادر، آپ کے ذاتی اوصاف بھی بہت زیادہ ہیں، قوت و شجاعت آپ کی بہت زیادہ مشہور تھی۔ اس کے علاوہ زہد و تقویٰ جو ہے وہ آپ کا مشہور تھا۔ آپ مدینہ العلم کے باب ہیں، تو آپ کے کیا کہنا۔ اس کے علاوہ عدالتی فیصلے بڑے کمال کے کرتے تھے، ایسے ایسے نکات پکڑتے کہ بندہ سن کے دنگ رہ جائے، اور آپ کا جو خطابت کا انداز تھا وہ کمال تھا، اور آپ کے خطبات کو جمع بھی کیا گیا۔ فقہ و اجتہاد آپ کا خاص وصف تھا، جس میں آپ نے کمال کے معاملات جو ہیں اس سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے فضائل و کمالات کے حامل ہیں، اور دوران دور نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریب رہے، اور خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں آپ مشیر خاص کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ خود خلیفہ راشد بھی بنے، اور اگلے خلیفہ راشد حضرت حسن بن علی کی آپ والد بھی ٹھہرے۔ تو آپ کے فضائل میں جو کہ بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے ایک آدھ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وعادی من والا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جو اللہ علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اور اس کے علاوہ غزوہ خیبر کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے بہت سارے فضائل ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی تقسیم ہے اہل بیت کی، وہ آتی ہے سکنا، اور اس میں شامل ہوتی ہیں ازواج مطہرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے نکاح فرمایا ہے، 11 ازواج مطہرات ہیں، اور 4 آپ کی لڑکیاں ہیں۔ تو جو ازواج مطہرات ہیں ان کا بالترتیب ہم ذکر کرتے ہیں، جیسے جیسے ان کو شرف زوجیت حاصل ہوا اسی ترتیب کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بیعت وقت 9 ازواج مطہرات رہی ہیں، 2 آپ کی حیات میں دنیا سے رخصت ہو چکی، ان کا ذکر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی وہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ یہ عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب کے قبیلے سے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے آپ 2 مرتبہ نکاح شدہ تھیں۔ پہلا نکاح آپ کا عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا تھا، اسے بچے نہیں ہوئے۔ دوسرا نکاح آپ کا ابو حالہ ہند بن نباش سے ہوا تھا، اور اس میں آپ کی اولاد ہوئی جن میں حالہ، طاہر اور ہند وغیرہ شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 15 سال پہلے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ آپ کی کل عمر 65 سال ہے، اور بارگاہ رسالت میں آپ کی مکمل حاضری 25 سال بنتی ہے، تو 65 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ یہ 10 نبوی تھی، اعلان نبوت کا 10واں سال تھا، اور آپ مکہ کے اندر جنت المعلیٰ میں تدفین ہوئی آپ کی۔ آپ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب دوسرے لوگوں نے مجھ سے کفر کیا، اور اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اور اس نے اس وقت مجھ پر اپنا مال خرچ کیا، اپنے مال میں مجھے شریک کیا جب دوسرے لوگوں نے مجھے مال سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بیوی سے اولاد عطا کی جبکہ کسی اور بیوی سے اللہ نے مجھے اولاد نہیں عطا کی۔ تو سیدہ خدیجہ ازدواجی زندگی میں وفا کا استعارہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کے گھر والے
بڑے ہی باوفا ہو جائے، اسے چاہیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت گھر والوں کو پڑھائے، آپ وفا کا اختیار ہے۔ آپ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی شادی جو ہے وہ حضرت سودا بنت زمعہ سے کی، یہ عامر بن لوئی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی شادی سکران بن عمر سے ہوئی تھی۔ انہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی اور ہجرت حبشہ کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا آپ کے خاوند کا، اور ان میں سے حضرت سودا کے بیٹے تھے عبد الرحمن۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو حضرت سودا کی عمر بھی 50 سال تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 50 سال تھی۔ 10 نبوی میں آپ کا بارگاہ رسالت میں نکاح ہوا اور آپ کی کل عمر مبارک جو تھی وہ 72 یا 73 سال تھی۔ 14 سال بارگاہ رسالت میں حاضر رہیں۔ بیوگی کے وقت آپ کی عمر جو تھی تقریباً 63-64 سال تھی جب بارگاہ رسالت میں آپ حاضر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو 20 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع مدینہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 احادیث مروی۔ حضرت سودا محبت میں قربانی اور ایثار کا استعارہ ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے حضرت سودا نے، حالانکہ آپ سودا بنتی ہیں حضرت عائشہ کی، لیکن چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے محبوب کی محبوبہ حضرت عائشہ ہیں، تو آپ نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کے نام کر دی۔ بڑی قربانی ہے، عورتیں ایسا نہیں کرتی، لیکن یہ محبت میں قربانی کا استعارہ ہے حضرت سودا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح فرمایا حضرت عائشہ بنت ابو بکر سے، جو بنو تیم قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی، اور جب آپ نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک رخصتی کے وقت یا تو 9 سال تھی یا 17 سال یا 19 سال، مختلف روایات ہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال تھی، 54 ایئرس، اور 10 نبوی میں آپ کا نکاح ہوا اور رخصتی آپ کی 1 ہجری کو ہوئی تھی۔ آپ کی کل عمر 63 یا 66 سال ہے اور بارگاہ رسالت میں آپ کی جو کل حاضری ہے وہ 9 سال ہے، اور 57 ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ 9 والی روایت کے مطابق ہے۔ بیوگی کے وقت عمر 9 سال کی روایت کے مطابق آپ کی کل عمر جو بیوگی کے وقت تھی وہ 18 سال تھی جب آپ کا دنیا سے تشریف لے گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جو حدیث مروی ہیں وہ 2210 ہے۔ سب سے زیادہ جس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہیں وہ آپ کی ذات ہے، اسی لیے آپ کو معلمہ امت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے احادیث کی اور اسلام کی سب سے بڑی عورتوں میں خدمت کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے بڑے راضی ہوتے ہیں، محبت کا اظہار فرماتے تو آپ کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے۔ حمیرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی رنگت بہت زیادہ سفید ہو اور اس پر سرخی غالب ہو، بہت خوبصورت رنگت والی ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھ ہے کہ اگر کائنات کا سب سے حسین فرد ہو کے اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ سنت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن تو دنیا میں کسی کو نہ نصیب ہوا نہ ہوگا، اس کے باوجود آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ناز برداریاں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ناز برداری کی سنت ہے نا وہ حضرت عائشہ کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ آپ وہ اکیلی عورت ہیں جو کنواری حیثیت سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا شرف بخشا کہ سورہ نور کی 17 آیات آپ کی طہارت اور پاکیزگی میں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ میری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کیوں نہیں ابا جی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی عائشہ سے محبت کر۔ تو اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات کی محبوبہ ٹھہرے۔ تو آپ کے بہت سارے فضائل ہیں جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ نے چوتھا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر سے کیا جو بنو عدی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح خنیس بن حذافہ سے ہوا تھا جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہی تھی حضرت حفصہ تو اس وقت
آپ کی عمر مبارک 21-22 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 یا 56 سال تھی۔ 3 یا 4 ہجری میں یہ نکاح ہوا تھا اور آپ کی کل عمر مبارک 59 سال 59 ایئرز تھی، بعض نے 63 سال بھی کہا ہے۔ تو آپ کا سن وفات جو ہے وہ 51 ہجری تھا، بعض نے 41 یا 45 بھی کہا ہے، اور وفات کے بعد آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ بارگاہ رسالت میں آپ کی کل حاضری 7.5 سال تھی، اور جس وقت آپ بیوہ ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 50 سے 60 احادیث آپ نے روایت کی ہیں۔ آپ دوسرے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی شہزادی ہیں۔ 5واں نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے کیا۔ یہ ان کا ٹائٹل ام المساکین ہے اور یہ عامر بن صعصع قبیلہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے اس سے پہلے 3 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلا نکاح آپ کا طفیل سے ہوا تھا، دوسرا عبیدہ بن حارث سے ہوا، اور تیسرا نکاح آپ کا عبداللہ بن جحش سے ہوا جو کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو رہا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی اور آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 55 یا 56 سال تھی، اور یہ نکاح بھی 3 یا 4 ہجری کو ہوا۔ آپ نے کل عمر 30 سال ہی پائی اور آپ کا سن وفات بھی 3 یا 4 ہجری ہے، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ بارگاہ رسالت میں کل حاضری آپ کی صرف 3 ماہ ہے۔ یہ دوسری اور آخری زوجہ محترمہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دنیا سے چلی گئی۔ تو 30 سال کی عمر میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ سے چند ایک روایات صرف مروی ہو سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں نکاح حضرت ام سلمہ ہند بن حذیفہ سے کیا جن کا قبیلہ بنو مخزوم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کا نکاح ابو سلمہ عبداللہ بن اسد سے ہوا تھا، اور یہ 3 یا 4 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ بعض نے کہا یہ غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں انہی زخموں کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ تو جب ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت ام سلمہ کی عمر مبارک 24 یا 26 سال تھی، اور یہ نکاح 4 ہجری کو ہوا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 56 یا 57 سال تھی۔ آپ نے کل عمر جو ہے وہ 80 یا 84 سال پائی۔ 59 یا 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ وفات کے اعتبار سے سب سے آخری عمر مومنین ہے۔ یہ دنیا میں سب سے آخر میں جنہوں نے وفات پائی وہ حضرت ام سلمہ ہے۔ کل عمر جو انہوں نے بارگاہ رسالت میں بسر کی بطور بیوی وہ 7 سال ہے، اور جب آپ بیوہ ہو رہی تھی اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 378 احادیث کو روایت کی ہے۔ اس کے بعد 7واں نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے کیا۔ یہ آپ کی پھپھو کی بیٹی تھی اور بنو اسد بن خزیمہ قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے منہ بولے بیٹے تھے، بے والد تھے، بعد میں قرآن نے اس سے منع کر دیا، اور آپ کے اس نکاح کی وجہ سے بہت سارے مسائل امت کے حل ہوئے۔ ایک تو منہ بولا رشتہ ختم کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے، اب کوئی منہ بولا رشتہ یا تعلق نہیں ہوتا، کوئی ایسا رشتہ موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نسلی تفاخر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ وہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی، اس کے باوجود ایک ایسے بندے سے آپ کا نکاح کر دیا گیا جس پر غلامی کا بھی لفظ موجود تھا۔ ایک وقت آپ غلام رہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بعد میں آپ نے آزاد کر دیا۔ تو آپ کے نکاح کی وجہ سے نسلی تفاخر بھی ختم ہوا، اور لے پالے منہ بولا بیٹا بنانا جو ہوتا ہے اس والا وہ سارا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو رہی تھی تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا آپ کی 26 سال عمر تھی یا 36 سال عمر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 یا 58 سال تھی۔ 5 ہجری میں یہ نکاح ہوا، اور آپ کی کل عمر مبارک جو تھی وہ 51 یا 52 سال تھی، اور بارگاہ رسالت میں آپ کی جو حاضری رہی وہ 6 سال رہی، اور جب آپ بیوہ ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو 26 کے حوالے سے کہا گیا وہ 32 سال رہتی ہے۔
تو 20 ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی. آپ سے کل روایات جو منقول ہیں وہ 11 ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں نکاح حضرت جویریہ جن کا پہلا نام برہ تھا بنت حارث سے کیا. یہ بنو مستلق یعنی بنو خزاع کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مصافح بن صفوان سے آپ کی شادی ہوئی تھی جو غزوہ بنو مستلق میں کفار کی طرف سے لڑتا ہوا قتل ہو گیا. تو آپ بھی قید ہو کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا تو صحابہ کرام نے آپ کے قرب کی وجہ سے سارے کے سارے قبیلے کے غلاموں اور لوگوں کو آزاد کر دیا. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی یہ بڑی بابرکت خاتون ہے جس کی وجہ سے پورے قبیلے کو آزادی ملی. جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 یا 58 سال تھی اور یہ نکاح 5 ہجری کو ہوا. آپ کی کل عمر بعض روایات میں ہے کہ 65 سال یا 70 یا 71 سال تھی. 56 ہجری کو آپ کا وصال ہوا. بعض نے 50 بھی کہا، البتہ آپ جنت البقیع میں تدفین ہوئی. آپ کی بارگاہ رسالت میں آپ کی کل حاضری 6 سال تھی اور 20 کی روایت کے مطابق جب آپ دنیا سے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی کا وقت تھا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 26 سال تھی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 7 احادیث کو روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواں نکاح کیا تھا حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان سے. یہ بنو امیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور یہ مشہور سے ابھی حضرت معاویہ بن ابو سفیان ان کی بہن ہے. اور آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ عبید اللہ بن جہش سے ہوا تھا. یہ حضرت ام حبیبہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گیا تھا لیکن وہاں پہ جا کے یہ مرتد ہو گیا اور حالت ابتداء میں اس کی موت ہوئی تھی حبشہ میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کے حضرت ام حبیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا. تو آپ کا نکاح حبشہ کے اندر ہوا تھا جبکہ آپ مہاجرہ تھیں. تو جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا اس وقت بعض روایات میں آپ کی عمر مبارک 26 سال اور بعض میں 36 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال تھی، بعض نے 59 سال بھی کہا. تو یہ 6 ہجری کو نکاح ہوا تھا. اس حوالے سے عمر مبارک کے 57 سال ہی بنتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کی کل عمر 72 یا 73 سال تھی اور 44 ہجری میں 44 ایئرس کی ایج میں ان کا ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی کل حاضری جو ہے وہ 6 سال تھی اور بوقت بیوگی 26 کے حساب سے آپ کی عمر مبارک 32 سال بنتی جب آپ بیوہ ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے 65 احادیث کو روایت کیا. یہ محبت رسول میں قربتیں قربان کرنے کا استعارہ ہے. جب آپ مدینہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو چکی تھی تو آپ کے والد ابو سفیان آئے. فتح مکہ سے پہلے جو صلح حدیبیہ ہوا تھا اس معاہدہ کی تجدید کرنے کے لیے تو اپنی بیٹی کے گھر گئے تو ایک جگہ پہ بستر پہ بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے وہ سارا بستر لپیٹ دیا. تو باپ بڑا حیران ہوا کہ میں اس بستر پر بھی نہیں بیٹھ سکتا. تو آپ نے فرمایا یہ بستر رسول ہے اور تو مشرک ہے. مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا. حالانکہ وہ باپ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت کے سامنے تمام قسم کی قربتیں قربان. تو یہ تھی آپ کی نویں زوجہ محترمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں نکاح حضرت صفیہ جن کا پہلا زینب نام تھا بنت حیی سے کیا. یہ بنو اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کی نسل سے ہیں اور ان کے پہلے بھی نکاح ہو چکے تھے. پہلا نکاح آپ کا سلام بن مشکم سے ہوا تھا اور وہاں سے آپ کی طلاق وغیرہ ہو گئی. دوسرا نکاح کنانہ بن عبد الحقیق یعنی ربیع سے ہوا تھا جو غزوہ خیبر میں کفار کی طرف سے لڑتا ہوا قتل ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح جو ہے وہ 7 ہجری میں ہوا. اس وقت آپ کی عمر حضرت صفیہ کی عمر 17 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال 59 ایئرس تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی جو کل حاضری ہے وہ تقریباً 4 سال رہی اور بے وقت بیوگی آپ کی عمر 21 سال تھی. آپ نے کل عمر
60 سال پائی اور 50 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 احادیث کو روایت کیا۔ یہ وہ واحد ام المومنین ہے جو ایک نبی کی نسل سے ہیں، بنی اسرائیل کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی، اور ایک نبی سے ان کا نکاح ہوا ہے، ایسا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح حضرت میمونہ، جن کا پہلا نام برا تھا، بنت حارث سے ہوا۔ آپ بنو ہلال قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہو چکا تھا، جس کی وفات 7 ہجری کو ہوئی۔ بعض نے کہا کہ آپ کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو سے ہوا تھا، جن سے طلاق ہوئی، اور ابو رحم سے آپ کا دوسرا نکاح ہوا۔ بہرحال 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جب نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 36 سال تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 59 سال یا 60 سال تھی، اور بارگاہ رسالت میں ان کی کل حاضری تقریباً 3.25 سال تک رہی، اور بے وقت بیوگی آپ کی عمر مبارک 39 سال تھی، اور آپ نے کل عمر 80 سال پائی، اور 51 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور مکہ کے قریب صف کی جگہ پر آپ جو ہے وہ مدفون ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 76 احادیث کو روایت کیا، اور نکاح کے اعتبار سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ محترمہ ہیں۔ یہ 11 بیویاں تھیں، جن میں سے 2 کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ دوران دور نبوت دنیا سے تشریف لے گئیں، جن میں سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ، اور دوسری بیوی جن کو صرف 3 ماہ کا شرف زوجیت حاصل ہے وہ زینب بنت خزیمہ ہے۔ ان تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ فضیلت سیدہ خدیجہ بنت خویلد اور پھر حضرت عائشہ بنت ابو بکر، اور بڑی محبت فرمائی وہ حضرت عائشہ ہے۔ ان 11 ازواج مطہرات کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں 4 لونڈیاں بھی شامل تھیں۔ ان 4 کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی حضرت ماریہ قبطیہ، ان کا مکمل نام ماریہ بنت شمعون ہے۔ ان کے والد شمعون مصری نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور والدہ جو ہیں وہ ان کا نام مریم تھا۔ یہ ان کا جو ہے نا وہ 15 یا 16 ہجری میں انتقال ہوا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم بھی عطا کیے تھے، جو بچپن میں ان کا آگے ذکر آئے گا وصال ہو گیا۔ دوسری جو لونڈی تھی ان کا نام ریحانہ بنت شمعون ہے۔ یہ یہود کے قبیلہ بنو قریظہ یا بنو نزیر سے تعلق رکھتی تھی، یعنی اسرائیلی خاتون تھی، اور ان کا وصال جو ہے وہ 10 ہجری میں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، اور 59 سال کی عمر تھی آقا کی جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حجۃ الوداع سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر آپ کا وصال، یعنی تھوڑا سا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے چند سال تک۔ تیسری لونڈی جو تھی ان کا نام حضرت نفیسہ ہے۔ یہ حضرت زینب بنت جحش ام المومنین کی لونڈی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گفٹ کر دی۔ چوتھی لونڈی جو تھی ان کا نام جمیلہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کل 11 ازواج مطہرات اور 4 لونڈیاں رہیں۔ ان میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی وہ صرف اور صرف ایک زوجہ محترمہ سے اور ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئی۔ جو ساری اولاد آپ کی زوجہ محترمہ سے ہوئی وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب آتے ہیں آپ کی اہل بیت کی تیسری قسم، یعنی ولادت کی طرف۔ ان میں جو آپ کی آل شامل ہے وہ کون سے ہیں؟ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں ہیں۔ تو جو سب سے پہلے آپ کی اولاد پیدا ہوئی وہ حضرت قاسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ یہ 28 عام الفیل بھی کہتے ہیں، جب ہاتھیوں والا واقعہ نہیں ہوا تھا اس کا 28واں سال تھا۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ کے بدن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت قاسم عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہے۔ تو آپ کی عمر مبارک کل جو تھی وہ 17 ماہ سے لے کے 2 سال کے درمیان بیان کی جاتی ہے، یعنی آپ کا بہت بچپن تھا، 2 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوئی آپ کی کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شہزادی سیدہ زینب پیدا ہوئی،
اس وقت نبی عام الفیل کا 30واں سال تھا، اور حضرت زینب جو ہیں ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، اور آپ کا وصال جو ہے وہ 8 ہجری میں 30 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ ابو العاص بن ربیع انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت زینب کے جو خامند ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو برقرار رکھا۔ حضرت زینب کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام علی جن کو سبط الرسول کہا جاتا تھا، اور یہ اپنی والدہ کی وفات سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ جنگ یرموک میں شہید ہوئے، یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر تو آپ ردیف رسول تھے۔ جب حضور 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زینب کے بیٹے علی۔ لیکن ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جبکہ ان کے بیٹے کا آخری وقت تھا، یعنی بیٹی نے بلایا جبکہ بیٹے کا آخری وقت تھا، اور یہ سوائے حضرت علی کے کہیں اور ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرا نواسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہوا ہے، لیکن وہ اپنی والدہ کے بعد فوت ہوئے، ان کا آگے ذکر رہا۔ تو یہ ایک بیٹا باقی بچتا ہے جو اپنی والدہ کی موجودگی میں فوت ہوا، پھر بعد میں ان کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، تو گویا حضرت علی سبط رسول سے آگے نسل نہیں چلی۔ اس کے بعد حضرت زینب کی جو دوسری بیٹی تھی ان کا نام امامہ ہے۔ حضرت امامہ کے بڑے فضائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا احب اہلی الیہ، میرے تمام خاندان میں سے سب سے زیادہ محبوب بیٹی مجھے امامہ ہے، حضرت زینب کی بیٹی۔ اور حضرت زینب کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا افضل بناتی اصیبت فیہا، جب آپ ہجرت کر رہی تھی تو کسی ایک کافر نے آپ کو نیزہ مارا جس سے آپ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، تو آپ کا بچہ گر گیا، بڑی تکلیف اٹھائی آپ نے، تو آپ نے فرمایا میری وجہ سے میری بیٹی کو بڑی تکلیف اٹھانا پڑی ہے، یہ میری تمام بیٹیوں سے افضل بیٹی ہے حضرت زینب، تو انہی کی بیٹی حضرت امامہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ جب دنیا سے چلی گئیں تو حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق حضرت علی نے ان حضرت امامہ سے نکاح کر لیا تھا، حضرت زینب کی بیٹی سے، اور ان سے کہتے ہیں کہ ایک بیٹا محمد یا ہلال پیدا ہوا تھا، لیکن وہ آگے نسل نہیں چل سکی، اور حضرت علی کے بعد انہوں نے مغیرہ بن نوفل سے نکاح کر لیا تھا، یہ ہاشمی ہیں، ان سے آپ کا بیٹا یحییٰ بن مغیرہ پیدا ہوا، لیکن وہ بھی نسل آگے نہیں چل سکی، یعنی حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں چل سکی، اور اس وقت دنیا میں موجود نہیں۔ دوسری شہزادی پیدا ہوئی حضرت رقیہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور حضرت رقیہ نے کل عمر جو ہے وہ 20 یا 21 سال پائی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ پہلا نکاح آپ کا عتبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ دوسرا نکاح آپ کا حضرت عثمان بن عفان سے ہوا تھا۔ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ آپ سیدہ رقیہ کی خدمت میں مامور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا عبداللہ، ان کو بھی سبط الرسول کہا جاتا ہے، یعنی آل رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے۔ لیکن 4 ہجری کو ایک مرغ نے آپ کی آنکھ میں چونچ ماری اور وہ زخم شدت اختیار کر گیا، اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی، یعنی والدہ کا انتقال ہوا 2 ہجری کو سیدہ رقیہ کا، اور بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال کب ہو گیا؟ 6 ہجری کو، 4 سال کے بعد۔ حضرت رقیہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا جب حضرت عثمان سے آپ کا نکاح ہوا، فرمایا احسن زوجین رآہما انسان رقیہ تو بزوجہ عثمان، انسان نے جس جوڑے کو، سب سے خوبصورت جوڑے کو کبھی دیکھا ہے نا، وہ رقیہ اور اس کا خاوند عثمان ہے۔ تو جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی آپ سے نکاح کر دیا تھا، تو پیدائش کے اعتبار سے بھی حضرت ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی اور چوتھی اولاد ہے۔ آپ کا جو پیدائش کا سال ہے وہ 34 عام الفیل ہے، یہ بھی حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں، اور 9 ہجری میں آپ کا 27 یا 28 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ آپ کا پہلا نکاح
عتیبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. آپ کا دوسرا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا اپنی پہلی بہن حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد 3 ہجری میں یہ نکاح ہوا تھا حضرت ام کلثوم کا. لیکن حضرت ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں شہزادیوں کی اولاد اس وقت دنیا میں موجود ہے. اولاد ہوئی صرف 2 شہزادیوں کی اور وہ بچپن میں دنیا سے چلی گئی اور آگے یا کسی کا سلسلہ نسب ختم ہو گیا اور تیسری کی ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ام کلثوم کے بارے میں ایک دفعہ جب آپ کے نکاح کی بات چل رہی تھی حضرت عثمان کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی بھی بات کی تو آقا نے فرمایا عثمان کو حفصہ سے بہتر زوجہ ملے گی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہو گیا اور حضرت حفصہ بنت عمر کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. تو یہ دنیا کے واحد شخص ہیں حضرت عثمان بن عفان جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ جن کے نکاح میں کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. کبھی تاریخ دنیا میں ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیٹی سیدہ فاطمہ کا جو ہے وہ ولادت کا سال ہے اور یہ ولادت کا سال اس میں اختلاف ہے کافی سارا. بعض لوگوں نے کہا آپ 35 عام الفیل میں پیدا ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی. بعض نے کہا جی 39 یا 41 وغیرہ وہ پیدا ہوئے جبکہ یکم نبوی تھی. بعض نے 5 نبوی بھی کہہ دی ہے لیکن آپ کی پیدائش میں کافی اختلاف ہے. بہرحال آپ کا وصال جو ہے وہ 11 ہجری کو 27 یا 28 سال کی عمر میں ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کا نکاح جو ہے وہ سیدنا علی بن ابو طالب سے ہوا تھا اور آپ کے مزار میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کا مزار کہاں ہے. بہرحال بعض نے کہا ہے آپ کے گھر میں تدفین ہوئی یا جنت البقیع میں. زیادہ قول یہی ہے کہ جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ تدفین کا معاملہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد اولادیں عطا کی اور آپ کے بہت زیادہ فضائل ہیں. ان فضائل میں سے ایک حضرت عائشہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے. تو پوچھا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ کے خامن علی سے. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 6 اولادیں عطا کی 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ. 2 بچوں کی وفات جو ہے وہ بچپن میں ہوگی حضرت محسن اور حضرت رقیہ. 2 شہزادے جو ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین ان سے اولاد بھی ہوئی. حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم سے بھی ہوئی. اب ان کا تذکرہ کرتے ہیں. یہی خون رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی یہ نسلیں موجود ہیں. آل رسول بھی ہیں لیکن یہ خون رسول بھی ہیں اور یہ شرف صرف اس آل رسول کے اس طبقے میں موجود ہے. تو حضرت حسن نے متعدد شادیاں کی. آپ کی پیدائش 3 ہجری کو ہوئی تھی اور آپ کا وصال جو ہے بلکہ شہادت آپ کی 50 ہجری کو ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں سے اس کے ذریعے ان کی صلح کروائے گا اور یہ حضرت معاویہ اور جب آپ کا اپنا لشکر تھا ان میں صلح کروائے گی. آپ 5ویں خلیفہ راشد بھی ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کے بعد 5ویں خلیفہ راشد حضرت حسن بن علی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے متعدد بیٹے اور بیٹیاں دی. 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں لیکن ان میں سے نسل صرف آپ کی حضرت زید اور حضرت حسن مثنیٰ سے چلی. حضرت حسن کی حضرت زید میں سے جو مشہور لوگ ہوئے ہیں حضرت زید بن حسن کی نسل میں ان میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں اور لاہور کے بلکہ برصغیر کے تاجدار سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری وہ بھی حضرت حسن کی نسل میں سے حضرت زید کی اولاد میں سے آتے ہیں. اور حضرت حسن مثنیٰ جو حضرت حسن کے بیٹے ہیں ان کی نسل میں آگے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جلیل القدر اولیاء اور علماء اور بڑے لوگ پیدا کیے جن میں محمد نفس الزکیہ جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا اور ابراہیم نفس الردیہ انہوں نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا.
اور ان کی حمایت میں حضرت امام مالک نے فتویٰ بھی دیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم کے ساتھ مدد بھی کی، لیکن ان کا دعوی خلافت جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکا اور دوسرے عباسی خلیفہ منصور دوانکی کے حکم پر ان دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اولیاء کے تاجدار سید الاولیاء حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن کی نسل میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کراچی کے جو حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں وہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ تو بہت سارے اولیاء اور علماء اور فضلاء اور بڑی بڑی نامور ہستیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت حسین آپ نے بھی متعدد شادیاں فرمائیں اور آپ 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور 61 ہجری میں کربلا میں ظلماً آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی کل عمر مبارک 54 سال تھی۔ آپ کے متعدد بچے تھے، لیکن آپ کی نسل سیدنا علی زین العابدین سے آگے چلی۔ ان کی نسل میں مشہور لوگ جو ہیں وہ آگے محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، یہ بالترتیب بیٹے کے بیٹے بتا رہا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ قاسم کے آگے علی رضا، محمد جواد، علی نقی، حسن عسکری اور پھر ان کی نسل سے آگے کہتے ہیں کہ امام محمد مہدی پیدا ہوں۔ البتہ حضرت موسیٰ قاسم کے بھائی حضرت اسماعیل تھے۔ شیعوں کا ایک بڑا طبقہ ان کے بعد ان کو امام مانتا ہے اور انہی سے فرقہ اسماعیلیہ یا آقا بانی سلسلہ چلتا ہے۔ البتہ اہل سنت کے ہاں ان میں سے ایک بڑی شخصیت گزرے حضرت مخدوم سید علاء الدین علی احمد صابر کلیر، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس نسل سے بہت سارے اولیاء اور علماء پیدا ہوئے اور یہ نسل اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد میں، اور یہ اس وقت دنیا کے تمام خطوں میں الحمدللہ موجود ہے اور یہ خون رسول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کے والے سے حضرت حسن اور حضرت حسین کے والے سے بہت ساری احادیث اور بہت ساری فضائل بیان کیے تھے۔ ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو بندہ ان دونوں سے محبت کرے اللہ ان تم سے بھی محبت کر۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب آتی ہیں۔ حضرت زینب کا وصال جو ہے نا وہ 62 یا 63 ہجری میں ہوا تھا، یہ کربلا میں موجود تھی اور ان کا نکاح ہوا تھا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے سے۔ اس میں سے آپ کے متعدد بیٹے پیدا ہوئے، مثلا محمد، عون، علی عباس اور ام کلثوم وغیرہ۔ یہ وہی عون اور محمد ہے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اور آپ کی حضرت فاطمہ کی ایک اور بیٹی حضرت ام کلثوم، یہ ان کا وصال ہوا تھا 75 ہجری میں۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ دوم سے، اور ان سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام تھا حضرت زید، اور یہ اچھی خاصی عمر کو پہنچے تھے، یعنی جوان ہو گئے تھے۔ تو یہ بنو عدی کے ایک معاملہ میں لڑائی ہو گئی تھی، صلح کروانے گئے تو وہاں سے غلطی سے کسی کا ہتھیار لگا اور آپ شہید ہو گئے، وفات ہو گیا۔ اور ایک بیٹی رقیہ بھی پیدا ہوئی تھی حضرت عمر بن خطاب سے آپ کی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ہوا عون بن جعفر طیار سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون اقدس ہے وہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے آگے چلا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ باقی بیٹیوں کی نسل کو کیوں نہیں کہتے آپ کہ وہ تو بیٹیاں تھیں نہیں اس لیے بات نہیں لیتے، تو میں نے آپ کے سامنے ساری تفصیل رکھ دی ہے کہ ان شہزادیوں کی نسل آگے چلی ہی نہیں، صرف ایک شہزادی کی نسل آگے چلی ہے، اور وہ کون سی شہزادی ہیں؟ سیدہ زہرا۔ تو ان کی آگے ابھی تک جو بہت ساری علماء اور نامور شخصیات ہیں ان کا میں نے آپ کو مختصر تعارف کروایا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی عزت و توقیر کی توفیق بخشے، آمین۔